الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 31 مئی 1986 ہم یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس ملاقات میں جو گفتگو ہوگی کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس حصے میں 5 ضابطے بیان کیے گئے، 5 قوانین بیان کیے گئے، 5 آرٹیکلز اور 5 پوائنٹس۔ قرآن کریم بنیادی طور پر قانون کی کتاب، عجم نے اسے تبرک کی کتاب بنا دی، کچھ لوگوں نے اسے تعویذ کرنے کے لیے استعمال کیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے دھاگا ناپ کر پہنا جائے تو بخار دور ہو جاتا ہوگا۔ میں تو چند قدم آگے عرض کروں کہ کسی کا خیال ہوگا قرآن کریم سے فرد کا بخار دور ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں قرآن کریم قوموں کا بخار دور کرتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر قرآن کریم قانون کی کتاب ہے۔ قصد انسانی کی دائمی زندگی کی فلاح کے لیے حق تعالی نے جو آخری ضابطہ حیات مرحمت فرمایا وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس الحمدللہ تعالی موجود ہے۔ تو کتاب اللہ کے اس حصے میں 5 ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قانون کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ انسان اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کو بھی اپنا قانون عزیز ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قانون کی پابندی کریں۔ یہ تمہیداً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ حقیقت محفوظ اور موجود رہے کہ دنیا کے قوانین کی خلاف ورزی اگر جرم ہے تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی بھی مذاق نہیں ہے۔ وہ اپنے قانون کے باغیوں کو گرفت میں لیتا ہے۔ یہ قانون ہے قرآن کریم میں جو بیان ہے کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ نہ علماء جانتے ہیں، نہ صوفیاء جانتے ہیں، نہ اولیاء جانتے ہیں، نہ صحابہ جانتے ہیں،
اور نہ انبیاء اور رسول کو اللہ نے یہ راز بتایا ہے کہ قیامت کس گھڑی واقع ہوگی۔ دعویٰ کیا قرآن کریم نے کہ یہ راز صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرب قیامت کی علامات تو بتا دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اولاد آدم کے کرتوت دیکھ کر کبھی کبھی دھرتی کانپ کانپ کر اشارے کرے اب تو قابل برداشت ہے۔ ایک ہمادیر اضطراب اور بے قراری پورے عالم انسانیت کو احاطہ کرے گا۔ ہر شخص ایک اندیکھا خوف محسوس کرے گا اور احساسات میں یہ تأثر رہے گا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ رشتے کھوکھلے ہو جائیں گے، دوستیوں میں وفا نہیں رہے گی، عورت میں حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گی، جوانی میں غیرت مقبول، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی۔ علامات بتائی گئی، لیکن قیامت کس گھڑی واقع ہوگی یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ چنانچہ قرآن کریم نے حرف تاکید کے ساتھ یہ دعویٰ کیا، ان کے ساتھ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة بالیقین، اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے، یہ علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ راز صرف اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ کیا قرآن کریم نے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ علم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے شارح اول ہیں اور حقیقی ترجمان ہیں، فرماتے ہیں دھرتی پر جب می برستا ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو ایک ایک قطرہ بارش کی ایک ایک بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے اور وہی جانتا ہے۔ موسمیات کے محکمہ والے تو ہواؤں کا رخ دیکھ کر ایک علاقے کے لیے اطلاع دیتے ہیں کہ موسم خشک رہنے کا امکان ہے یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، اور وہ حتمی نہیں ہوتی اطلاع۔ آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ ان پیشین گوئیوں کی مٹی پلید ہوتی رہے۔ حتمی علم اور ساری کائنات کے لیے صرف اللہ ہی کو ہے کہ بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی۔ دوسرا دعویٰ۔ تیسرا دعویٰ کیا قرآن کریم نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں پلنے والے بچے کا مستقبل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیدا ہو کر وہ بچہ ہدایت پر رہے گا یا ضلالت پر، وفادار بنے گا یا غدار، نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام، یکجائی بنے گا کہ ہرجائی، مجاہد بنے گا کہ مجاور، آستانہ پرست ہوگا کہ خدا پرست، تعویذ فروش بنے گا کہ سرفروش، مبہد بنے گا کہ مشرک، وہی جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں پلنے والے بچوں کا مستقبل بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، کسی کے ہاتھوں سے کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ عالم کو بھی معلوم نہیں کل کی باتیں، فلسفی کو بھی معلوم نہیں، سائنسدان کو بھی کل کی باتیں معلوم نہیں۔ میں تو کل کی بات کر رہا ہوں، سائنسدانوں کو تو منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں۔ بڑے اعتماد کے ساتھ چیلنجر اڑاتے ہیں، وہ سیکنڈوں میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے فلسفی بھی نہیں جانتے، سائنسدان بھی نہیں جانتے، علماء بھی نہیں جانتے، صوفیاء بھی نہیں جانتے، انبیاء اور رسول کو بھی کل کیا ہونے والا ہے یہ راز نہیں معلوم۔
عالم بما کان وما یکون، بس وہی ہے۔ نجد کا ایک علاقہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ساحل سمندر سے ملتا ہوا۔ بنو سلیم کے وہاں مختلف عناوین سے قبائل کی آبادی تھی، جن کا لیڈر تھا عامر بن طفیل، 80 سال کا بوڑھا، تکبر، رعونت اور غرور کا پتلا۔ کنگ آف دی عرب بننے کا شوق تھا۔ آسمان ہدایت کا سراج منیر طلوع ہو گیا تو جیسے کعب بن اشرف کی آرزوؤں پہ پانی پھر گیا، دوسرے اس قسم کے مادہ پرست عناصر مایوس ہوئے، اسی طرح عامر بن طفیل کو بھی اپنا فیوچر ڈارک نظر آنے لگا۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کمپرومائزنگ فارمولہ لے کر آئے، کہنے لگے شروع کرنے تو اچھا ہے، اور اتنا اچھا فارمولہ لایا ہوں کہ آپ یقیناً پسند فرمائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس شہروں پر میری حکومت ہو، دیہاتوں پر آپ کی، خراج میری مرضی سے وصول اور تقسیم کیا جائے، اور پھر آپ مجھے اپنا ولی عہد نام سے۔ 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننے کا شوق، ہوس بھی کتنی بری بلا ہے انسان کا، عقل چھین لے۔ آپ مجھے اپنا ولی عہد بنا لیں تو پھر ہم آپ سے تعلق کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں قرۂ ارض پر بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوموں کے چھینے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلانے کے لیے آیا ہوں۔ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ یہ جو تم بٹوارے کی بات کر رہے ہو، یہ تو کسی شہنشاہ سے جا کر کرو، بادشاہ سے کرو، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ عامر بن طفیل کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور کہنے لگا اگر آپ میری یہ تجویز پسند نہیں فرمائیں گے تو پھر میں قبائل کے آدم خور درندوں کا لشکر لے کے آؤں گا اور آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گا، جینے نہیں دوں گا آپ کو چین سے۔ اس بوڑھے کی نوجوان کی سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط بات جو تم سے بن سکتا ہے کر لو، ہمیں تو راہ حق سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ یہ چلا گیا۔ ایک مارجن کے بعد، چھوٹے سے وقفے کے بعد پلان بنایا گیا، اور اس پلان کے تحت ایک وقت بنو سلیم سے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کی قیادت اسی عامر بن طفیل کا ایک رشتہ دار کر رہا تھا، غالباً جو رشتے میں ماموں لگتا تھا، مالک بن برا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے قبائل کے لوگ اسلام کے لیے ترس رہے ہیں، صدیوں سے ہم جہالت کے اندھیروں میں جی رہے تھے، اب اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے تو ہم بہت بے قرار ہیں، آپ ایک مبلغین کی جماعت بھیجیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ میں ان قبائل کا نمائندہ بن کر دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک جماعت ترتیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر دیا عامر بن طفیل کے نام، اور ان 3 افراد کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے ہاں جانے کا حکم فرمایا کہ اسے یہ میرا خط دیا جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اسلام کی دعوت دی گئی۔ حضرت حرام بن ملحان کی قیادت میں یہ 6 رکنی سفارتی وفد عامر بن طفیل کی بستی کے قریب آیا تو حضرت حرام نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا تم یہاں جنگل میں ٹھہر جاؤ، میں تنہا جاتا ہوں، اس لیے کہ عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے، وہ درندہ صفت انسان ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تیغ ستم کھینچے گا اور تلوار سے جواب دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کا، تو تم یہاں رہو تاکہ اگر کوئی خطرناک اقدام اٹھایا جائے تو تم بچ جاؤ، میں تنہا مارا جاؤں گا۔ دور کی عمارت و سیادت کا یہ معیار ہوا کرتا تھا عزیز دوستوں کہ امیر ہلاکتوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو آگے پیش کرتا تھا اور اپنے رفقا کو بچاتا تھا، اپنے رفقا کو بچاتا تھا۔ یہ اس دور کی عمارت اور سیادت کا معیار تھا۔ اور عصر حاضر کا لیڈر کارکنوں سے کہتا ہے تم سڑکوں پہ گولیوں کا سامنا کرو، اور وہ خود ڈرائنگ روم میں سگار پیتا ہے۔ وہ قیادت تھی، یہ منافقت تھی۔ حرام بن ملحان تنہا جاتے ہیں عامر بن طفیل کے دربار میں،
سب سے پہلی خطا تو یہ ہو گئی کہ عامر بن طفیل کے سامنے جا کر انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ اس کے دربار میں یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے وہ سر جھکا کے آئے، اور محمد کے چاہنے والوں نے تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا سلیقہ سیکھ لیا، اور جو اللہ کے سامنے خلوص کے ساتھ جھکنے والے ہوتے ہیں وہ بندوں کے آگے نہیں جھکا کرتے، چاہے کوئی بندہ کتنا ہی بڑی شان اور بڑے دبدبے والا کیوں۔ سر بلند ہو کر عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پیش کیا۔ عامر اس بدبخت نے کمال عناد اور کمینگی کے ساتھ مکتوب رسالت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور حضرت حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ایک درندے کو اس نے اشارہ کیا جس نے نیزہ اٹھا کر سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں مارا، وہ نیزہ سینے سے پار ہوا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار نے، اسلام کے سفیر نے دونوں ہاتھوں میں خون لیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ فعل فی الدم ہکذا فنظروا علی وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبہ، وہ اپنا خون چہرے پہ ملا اور سر پہ ملا، پھر نعرہ زن ہوئے رب کعبہ کی قسم سے میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی۔ راہ حق کے مسافر جب لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہوتے تو ان کی زندگی کی منزل یہی ہوا کرتی۔ راہ حق کے مسافروں کی زندگی کی منزل یہی ہوا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ حق بلند کرنے کی تلاش میں ایک ظالم حکمران نے انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا تھا اور ایک عرصے تک ان کی لاش سولی پر لٹکی ہے۔ ان کی ماں جب اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی، لوگ جمع ہوئے کہ دیکھیں ماں کے احساسات کیا ہیں۔ بیٹے کی لاش کو سولی پہ لٹکا ہوا دیکھ کر ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ماں کا ریئیکشن کیا ہے، رد عمل کیا ہے۔ لیکن وہ ماں تربیت یافتہ تھی، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے سبق سیکھے تھے۔ وہ ماں آئی اور اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکا دیکھ کر نہ سر پیٹا، نہ کپڑے پھاڑے، نہ ماتم کیا، نہ چیخی چلائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے، تختہ دار پہ بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے کہ کٹ جائے، چڑھ جائے کٹ کے ساتھ تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن ظالموں کی اطاعت نہ کر۔ شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کا مرکز آج بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے۔ سرہانے پر ان کے جو پتھر لگا ہوا ہے اس پہ کسی صاحب نظر نے یہ قطعہ نہیں کیا۔ فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کو سار لیک دیجے حریت در ہند بے۔ راہ حق میں شہادت کو گلے لگانے والے، راہ حق میں ذبح ہو جانے والے ہمارے اسماعیل، تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر بلند ہوئی، جس نے بر صغیر کے انسانوں میں آزادی کی لہر دوڑا دی۔ تو نے اپنے خون کی بارش برسا دی ہے سنگریزوں پر، تیرے خون کے قطروں سے بالا کوٹ کے پتھر سرخ ہو گئے، لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ انسانی آزادی کا عنوان بن گیا۔ راہ حق کے مسافروں کے لیے شہادت زندگی کی منزل ہوا کرتی ہے۔ دوستو، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے خون شہادت اپنے چہرے پر ملتے ہوئے، سر پہ ملتے ہوئے نعرہ لگایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے تو منزل مل گئی۔ اور عامر بن طفیل کی دربار میں بیٹھے ہوئے وحشی قبائل کے آدم خور درندے سمجھ نہ پائے کہ یہ کیسی کامیابی ہے، مر رہا ہے اور کہتا ہے کامیاب ہو گیا۔ پھر انہی میں سے آگے چل کر درجنوں لوگ اسلام لائے، اور اسلام لاتے وقت اعلان کیا، اظہار تو ہم آج کر رہے ہیں اپنے ایمان کا،
لیکن در حقیقت ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں جامع شہادت نوش کرتے ہوئے حرام ابن ملحان نے فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا، اور ہمارے ضمیر نے اسی دن ایکسپٹ کر لیا تھا کہ یہ لوگ کبھی باطل عقیدے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی پھرتی ہے۔ عامر بن طفیل کی وحشت اور شقاوت اور بڑھی، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اس کی تسکین نہیں ہوئی، وحشت اور بڑھی، اور قبائل کے درندوں کو اس نے جمع کیا۔ وہ 70 قرآن کے قاری مبلغین اسلام جو بیر معونہ کے خیمہ زن تھے ان پر اقدام کر، وہ نہتے، یہ مسلح، وہ تعمیر کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ تخریب کرنا چاہتے ہیں، وہ آگ بجھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آگ لگانا چاہتے ہیں۔ اچانک انہوں نے حملہ کر دیا، 1000 کی تعداد میں قبائلی درندوں نے نیزے، پھالے، تیر، تلوار لے کر رحمت للعالمین کے شاگردوں کو انہوں نے چن چن کر ذبح کرنا شروع کیا۔ لیکن بخاری شریف میں ان کی ادا چمک رہی ہے دوستو، ذبح بھی ہو رہے ہیں، خون شہادت میں نہائے ہوئے ہیں، اور ایک پیغام نشر کرتے ہیں ہماؤں کے نام۔ سب کی زبان پہ یہ جملہ ہے، بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اے طاہر قدس، اللہ کے فرشتوں، اے ہواؤ، ہمارا یہ حال ہمارے آقا تک پہنچا دو، ہمارا یہ حال ہمارے دوستوں تک پہنچا دو، اور کہہ دو جا کے ہمارے قائد سے کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی، انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات کتنی کامیاب ہوئی، رضی عنا وارضانا، وہ سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ ہم نے وفاؤں میں کمی نہ آنے دی، اس نے جزا میں کمی نہ آنے دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں، قرآنی آیات کے بعد سب سے زیادہ یاران پیغمبر کی زبان پر، صحابہ کی زبان پر جو جملہ مچلتا رہا ایک عرصے تک، وہ یہی بیر معونہ کے شہداء کا پیغام تھا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے شاگردوں کی شہادت کی خبر پہنچی، اپنے رضاکاروں کی مظلومیت کا سن کر وہ پڑھ کر رحمت، وہ حریف جہاں کا بھی چارہ گر، وہ قاتل کو بھی معاف کرنے والا رحمت عالم اتنا بے قرار ہوتے ہیں کہ آنسو رکتے نہیں، زارو قطار روئے محمد عربی صبح کی نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے تھے، زارو قطار روتے تھے اور فرماتے تھے اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ جن ظالموں نے میرے مبلغین کو ستایا ہے ان کے لبوں سے ہنسی چھین لے، ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے، جنہوں نے میرے مبلغین کو ذبح کیا ہے اے اللہ ان ظالموں پر عرصہ حیات تنگ کر دے، اور اے اللہ ان پر جنانی قحط نازل فرما، سکون زندگی سے محروم فرما۔ حضور بھی روتے ہیں، صحابہ بھی روتے ہیں، ایک عرصے تک قنوت نازلہ پڑھی گئی، اور پھر یہ تیر ایسا نشانے پہ لگا کہ عامر بن طفیل رات کو سویا، طاعون کی گرٹی نکل آئی، برداشت نہ کر سکتا تھا، ایک رات میں وہ گرٹی اتنی بڑی ہو گئی کہ چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، کتے کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔
اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن شقاوت پسندوں نے رحمت عالم کے رضاکاروں سے مبلغین اسلام پر تیغ ستم کھینچی تھی وہ سب اسی انجام سے دوچار ہوئے. رحمت عالم کی ہلاکت کی دعا نے انہیں مار ڈالا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ بیر مہونہ پر میرے رضاکاروں کو ذبح کر دیا جائے گا تو بتائیے بھیجتے انہیں میرے آقا؟ بھیجتے انہیں؟ کبھی نہ بھیجتے. لیکن وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لحاظ سے تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. تو بہت کمزور، ناقص العلم ناقص العمل، بہت ہی ناقص العلم آدمی. لیکن یہ اس کا کرم ہے، وہ جب چاہتا ہے تو تنکوں سے شہتیروں کا کام لے لیتا ہے، ابابیلوں سے لشکروں کا کام لے لیتا ہے. الحمدللہ یہ ہی کی صدائیں گونج رہی ہیں اور مر بھی جاؤں گا تو گونجتی رہے گی. کل کیا ہونے والا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. یہی پہ ذرا آپ بھی زور دیں تاکہ بھیگے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. ذرا دائیں بائیں بھی دیکھنا، کوئی بھیگا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 4 ہو گئے نا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی کوئی نہیں جانتا. موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی کوئی نہیں جانتا. علماء بھی جانتے. قانون کی بات کر رہا ہوں، قرآنی قانون کی بات کر رہا ہوں. خدا کرے مولوی ڈھکوسلا باز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، انبیاء کو بھی یہ راز اللہ نے نہیں بتایا. استثناء نہیں ہے، کلیہ ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں اس امید پر بیٹھے تھے کہ موت مدینہ میں آ جائے. آپ کے شاندار ماضی میں کچھ ایسے کردار بھی اب بھی کہ جو مدینہ میں موت کی آرزو لے کر مدینہ میں بیٹھے. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مکہ جاؤں، مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے پاؤں میں روندی جاؤں، حاجیوں کے قدموں میں کچلی جاؤں. لیکن ہزاروں میلوں کے فاصلے، راستے میں سمندر اور دریا، تپتے ہوئے صحرا، جنگل، کیسے پہنچے مکہ میں. لیکن حق تعالیٰ کو اپنی اس حقیر مخلوق کی سچی آرزو پسند آ گئی. رب العالمین نے سبب بنا دیا. ایک کبوتر کو چیونٹی کے قریب بٹھایا، چیونٹی کے دل میں بات ڈالی، چمٹ جا اس کے پاؤں سے تیری فلائٹ یہی ہے. یہ کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر محو پرواز ہو گیا. فضاؤں کو چیرتا ہوا، دریاؤں، سمندروں، صحراؤں کو عبور کرتا ہوا مکہ پہنچا، مطاف میں اترا. رب نے فرمایا چھوڑ دے، اب چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی. جب پسند کرتا ہے، جب بلاتا ہے تو ننھی سی چیونٹی کو بلا لیتا ہے. انشاءاللہ کائنات میں جب تک نظام صبح و شام چلے گا، نہ مکہ کو کوئی خطرہ ہے نہ مدینہ طیبہ کو کوئی خطرہ ہے انشاءاللہ. اب یہاں کے لشکر کو ابابیلوں سے تباہ کرنے والا رب العالمین اب بھی موجود ہے، نہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے نہ وہ غافل ہو گیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ میں اس تمنا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ
موت مدینہ مکہ میں بیٹھے کہ اپنا مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے کہ موت مدینہ میں آ جائے. حج کا موسم آ گیا تو آرزو ہوئی کہ حج کراؤں. مجھے احساس ہے کہ جگہ تنگ ہے. میں قاری صاحب سے بھی کہہ رہا تھا پھر وہیں میں جا رہے ہو تو میرے عزیز دوستو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں یہ آرزو لے کر بیٹھے ہیں کہ موت مدینہ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی مدینہ میں موت نصیب فرمائے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعا مانگا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. اور پھر اے اللہ اپنے محبوب کے مدینہ میں موت عطا فرما. جب میرا جنازہ اٹھے تو مدینہ کی گلیوں سے ہو کے گزرے. حق تعالیٰ نے فرمایا ابن خطاب شہادت بھی ملے گی موت بھی مدینہ میں آئے گی. تیسری بات جو تو نے منہ سے تو نہیں نکالی لیکن دل کی باتیں تو ہم سمجھتے ہیں. حشر تک سلائیں گے بھی تجھے محمد کے قدموں میں. تیرے دشمن سر پیٹتے رہیں گے, تیرے دشمن سینے کوٹتے رہیں گے, تیرے دشمن بدحال جیئیں گے اور تو قیامت تک رحمت للعالمین کے قدموں میں بسیرا کرے گا. تو وہاں سو جائے گا جہاں جنت بھی رشک کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو مدینہ طیبہ میں بیٹھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کا موسم آ گیا. آرزو ہوئی کہ حج کراؤں. پھر سوچا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے. اس لیے کہ اس زمانے کا حج تو آزمائش ہوا کرتی تھی. اب کیا تکلیف کون سی. اب آپ بریک فاسٹ کیجئے ہیترو اور جا کے لنچ کھائیے جدہ. اور کیا بھائی کراچی سے آپ 3-3.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتے ہیں. بمبئی سے آپ 3.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتے ہیں. تکلیف کون سی رہ گئی. وہ تو اس زمانہ میں قافلے چلتے تھے تپتے ہوئے صحراؤں پر ریت کے ذرے انگاروں کی طرح بہتے اور اس میں پانی کے مشکیزے لیے ہوئے, کھانے کا سامان لیا ہوا, کوئی پیدل ہے, کوئی خچر پہ ہے, کوئی اونٹ پہ ہے. بہت سارے لوگ راستے میں جان کما رہے. اب تو بٹوین مکہ اینڈ مدینہ بھی انہوں نے موٹر وے بنا دیا ہے سعودی عرب والوں نے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اتنا کھلا موٹر وے کہ 3 موٹریں پہلو بھاگتی ہیں 140 میل کی سپیڈ پر. اور 3 گھنٹے میں ہمیں لے آیا وہ دوست مکہ سے مدینہ طیبہ 3 گھنٹے میں پہنچا دیا اسے. میں نے آنکھیں بند کر کے کل میں شہادت پڑھتا. اور داد تو دیجیے اپنے دینی بھائیوں کو, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ انہوں نے موٹر وے مولانا ان زاویوں پہ اور ان نقشوں پہ بنایا ہے جن خطوط پر نبی و صدیق نے ہجرت کا سفر کیا. اس لیے اس کا نام ہی انہوں نے طریق ہجرت رکھا ہے, شاہراہ ہجرت. تو اس زمانہ کا حج تو آزمائش ہوا کرتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہیں راستے میں موت نہ آ جائے. تو استخارہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. زیارت ہوتے ہی عرض کیا اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں, موت کب آئے گی. مدینے میں مرنے کی تمنا ہے لیکن حج کا سیزن آ گیا, چاہتا ہوں حج بھی کر کے آؤں, کہیں راستے میں مر تو نہیں جاؤں گا. موت کب آئے گی اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اور امام مالک کی آنکھ کھل گئی تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 5 انگلیوں سے مراد 5 سال ہیں, 5 مہینے ہیں, 5 ہفتے ہیں, 5 دن ہیں یا 5 گھڑیاں ہیں. کتنے دن باقی ہے, کتنی مدت باقی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو انہی دنوں مدینہ طیبہ میں خواب کی تعبیر بتانے میں عالمی شہرت رکھنے والے علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے. خواب کی تعبیر بتانے میں اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے محمد ابن سیرین کو رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے شعلے بھڑک رہے ہیں, انگارے دہک رہے ہیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جلدی سے جاؤ اپنا سامان نکال لو, تمہارا مکان گرنے والا ہے. بچے نکالو, سامان نکالو. وہ گیا اپنے مکان سے, بچے اور سامان نکالے, بلڈنگ گر پڑی. چند مہینوں کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے عرض کیا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے شعلے بھڑک رہے ہیں, انگارے دہک رہے ہیں. فرمایا تم جاؤ چارپائی کے نیچے زمین کو کھودو, تمہیں سفینہ ملے گا, ذرے سرخ ملے گا. وہ واپس آیا, اس نے جب زمین کھودی چارپائی کے نیچے سے تو اسے سفینہ مل گیا, خزینہ مل گیا, ذرے سرخ مل گیا. لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ ایک جیسا ہے, تعبیریں بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایک آدمی نے شعلے دیکھے, آپ نے فرمایا مکان گر جائے گا,
दूसरे में शोले देखे आपने फरमाया जरे सुर्ख मिलेगा, वहां नुकसान यहाँ पैदा, वहां दुख यहाँ सुख फरमाने लगे। पहले आदमी ने जो ख्वाब देखा था वो शदीद गर्मियों का मौसम, वो गर्मियां आप यहाँ कहाँ देख सकते हैं, यहाँ वो गर्मी है कहाँ। तो शदीद गर्मी में आग से तकलीफ पहुंची, असियत पहुंची, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, तकलीफ पहुंचेगी, जिसकी एक सूरत मकान गिरने की भी हो सकती है। दूसरे आदमी ने जो ख्वाब देखा है कि उसकी चारपाई के नीचे अंगारे जग रहे हैं, वो शदीद सर्दी का मौसम था, और सर्दी के मौसम में आग मुझे राहत होती है, आग से आराम पहुंचता है, सुकून पहुंचता है। हमारे खान साहब वहां चतराल और गिलगित के इलाके में 10-10 फुट बर्फ पड़ी हुई थी, मकान बर्फ में धंसे हुए, वो कांपता लरसता हुआ आया, अपने मकान के अंदर बर्फ बाहर पड़ी हुई है, अंगीठी दहक रही थी, अंगारों और शोलों पर दोनों बाजू फैलाकर बैठ गया, कहने लगा कि अल्लाह मियां आप तुम्हारा कितना अच्छा नेमत है, हमको दुनिया में भी किससे मालूम न करना, आखिरत में भी मालूम न करना। शदीद सर्दी में तो आग से बड़ी नेमत क्या हो सकती। तो फरमाया क्योंकि आग सर्दी में मुझे में राहत होती है, मुझे में तस्कीन होती है, उसकी मैंने ताबीर बताई कि तुम्हें राहत मिलेगा, सुकून मिलेगा, जिसकी एक सूरत दरे सुर्ख की भी हो सकती है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक नुमाइंदा भेजा कि तुम जाओ और इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से मेरे इस हाथ की ताबीर पूछ कर आओ कि इस इशारे से मुराद कितनी मुद्दत। जिसको भेजा उससे कहा कि मेरा नाम न बताना, सिर्फ ताबीर पूछ कर आना। अजीज दोस्तों, वो लोग थे, अल्लाह ने उन्हें बड़ी अजमत दी थी, लेकिन वो खुद को छुपाते थे। वो सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, और हम कुछ न होने के बावजूद अपने आप को सब कुछ समझते थे। वो इसलिए जीत गए और हम इसलिए हार गए। हमें खुद नुमाई ने मार डाला, हमें रियाकारी ने तबाह कर दिया। जो नुमाइंदा जाता है उसे ताकीद करते हैं, मेरा नाम नहीं बताना, बस हाथ की ताबीर पूछ कर आना। वो नुमाइंदा अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा हजरत एक आदमी ने जो ख्वाब देखा है, मैं ताबीर पूछने के लिए आया हूँ। इशारे से मुराद हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये ख्वाब किसी मामूली आदमी का तो नहीं हो सकता, इल्म तक़वा का बहुत बड़ा बादशाह ही कोई ऐसा ख्वाब देख सकता है। और इस वक्त मदीना तैयबा में इमाम मालिक से बड़ा साहिब इल्म और फज़ल तो है कोई नहीं, तो ये ख्वाब कहीं उन्हीं का तो नहीं। तो जो ताबीर पूछने के लिए आया था उसने अर्ज किया कि मुझे नाम बताने की इजाजत नहीं है, मैं तो सिर्फ ताबीर पूछने के लिए आया। इब्ने सीरीन ने फरमाया, ख्वाब भेजने वाला अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहता, हम इतने सस्ते हैं कि आराम से ताबीर बता देंगे, तो चले जाओ, जब तक वो नाम नहीं बताएंगे हम ताबीर नहीं बताएंगे। मजबूरी थी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इजाजत दे दी कि जाओ नाम बता। ये वापस आया नुमाइंदा और कहा, इमाम मालिक ही का ख्वाब है, हजरत ताबीर बताइए। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हैरत है कि इमाम मालिक जैसा साहिब इल्म फज़ल अल्लाह के रसूल के इस इशारे को नहीं समझ सका। अरे भाई, इस इशारे से मुराद न 5 साल है, न 5 महीने हैं, न 5 हफ्ते हैं, न 5 दिन है, न 5 घड़ियां हैं, बल्कि इस इशारे से मुराद वो 5 बातें हैं, वो 5 ज़ाब्ते हैं जो कुरान करीम में जिक्र किए गए हैं। और जिनमें से एक ज़ाब्ता ये भी है कि मौत कब आएगी ये इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और चूंकि तुम मुझसे यही पूछ रहे हो कि मौत कब आएगी और ये उन 5 बातों में से एक है, तो चूंकि इन 5 बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, तो मैं तुम्हारे सवाल के जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं। फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इसी को कुरान करीम में एक और मकाम पर यूं बयान किया गया, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी
اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، وعندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، چابیاں. اور اس میں بھی حکمت ہے. اگر چابی ہوتا تو فنکار کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کو یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہوئے بادشاہ، خالی کوئی نہیں، وہ بھی عالم غیب سے، یہ بھی خالی کوئی نہیں، وہ بھی ہر جگہ موجود تھے، یہ بھی خالی کوئی نہیں، وہ بھی قادر تھے، یہ بھی قادر. لیکن قرآن کریم کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، قرآن کریم تو چور بازاروں کے لیے فرار کا راستہ چھوڑتا ہی نہیں، گھیراؤ کرتا ہے، گھیراؤ. فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، چھوٹی بڑی ساری چابیاں اسی کے پاس ہے. غیب جاننے والا کون؟ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب بات تو میری ہے لیکن زبان تیری ہونی چاہیے. قرآن کے لہجے میں اعلان فرما دیجئے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے محبوب بات تو میری ہے لیکن زبان تیری ہونی چاہیے. اعلان کر دیجئے زمین و آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان کا غیب مگر اللہ ہی، مگر اللہ ہی. یہی پہ زور دیجیے کیونکہ بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی اور نبی بھی، رسول بھی، اولیاء بھی. حالانکہ قرآن چاہتا ہے اللہ ہی پر ایمان لاؤ. یہ میں کوئی ایسی بات آپ سے نہیں کہلوا رہا. نماز کی ہر رکعت میں قرآن کہلواتا ہے آپ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نہیں بھائی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مجارے کا سکھا ہے نا، حال بھی، استقبال بھی، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی، اس میں دونوں آتے ہیں. نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو تیری عبادت اور مسجد سے باہر کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. مسجد میں اللہ کا سجدہ، مسجد کے باہر لمبا جبہ نظر آ گیا تو حضرت صاحب قرآن کہتا ہے وعدہ کرو یہاں بھی، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی، گھر بھی، سفر بھی، حضر بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی؟ قادر سے مدد مانگنی ہے یا عبد القادر سے؟ تو کوئی انوکھی بات تو میں آپ سے نہیں کہلوا رہا، میں تو بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہوں. زمین و آسمان کے غیب جاننے والا کون؟ فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا یعلمھا الا ہو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
والبحر، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تل میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ونٹر میں، خزاں کے موسم میں، جب ساری کائنات کے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دھرتی کے سینے سے اگنے والا دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ہر اگتے ہوئے دانے کو وہ جانتا ہے اور ہر اگتا ہوا دانہ اسے پہچانتا ہے. غور کیا آپ نے کبھی جب دھرتی سے دانہ اگتا ہے تو پہلی کوپل ایک نکلتی ہے، پہلی کوپل ایک پھر لڑیاں لگتی ہیں، پھر پتے بنتے ہیں، لیکن پہلی کوپل ایک نکلتی ہے. کسی صاحب نظر نے کتنی پیاری بات کہہ دی، ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لا گویت. جب بھی کوئی دانہ اگتا ہے سب سے پہلے اس کی توحید بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور عزیز دوستو، میں یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو تمام انبیاء نے کہی، جو تمام صحابہ نے کہی، جو تمام اولیاء کرام نے کہی. میرا دعویٰ ہے سید عبد القادر گیلانی سے لے کر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر علی المرتضیٰ اور عبد القادر گیلانی سے لے کر معین الدین چشتی تک تمام اللہ والوں نے اس کی توحید بیان کی. یہ سب موحد تھے، شرک کے دشمن تھے، یہ سب سنتوں کے پابند تھے، بدعتوں کے دشمن تھے. انہوں نے قوم سے نذرانے نہیں بٹورے، انہوں نے اذانوں میں ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے درود و سلام میں ملاوٹ نہیں کی. ان اللہ والوں نے اذانیں وہی کہیں اور سنی جو آج بھی حرمین کے میناروں سے بلند ہو رہی ہیں. ان اللہ والوں نے درود و سلام وہی پڑھا جو صدیق اکبر نے پڑھا. ایک مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا تھا، وہ پڑھ بھی رہا تھا، ان کا وہ جو ہے نا اپنا بنایا ہوا آفیشل، وہ نا وہ درود و سلام کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، جانے رحمت پہ خاص کیوں نے اس کی وہ ہے نہیں. قرآن اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ہم نہیں پڑھتے، صحابہ بھی یہی درود و سلام پڑھتے تھے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا مولوی صاحب یہ درود و سلام جو تم پڑھ رہے ہو یہ تو اردو میں ہے، صحابہ کو اردو بھی آتی تھی ماشاءاللہ. مولوی صاحب کی وہیں سٹی گم ہو گئی بس. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں میرے عزیز دوستو، اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں کے رضاکاروں میں شامل فرمائے. میں تو دعا کیا کرتا ہوں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں اپنے ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرما. سید عبد القادر گیلانی کے ساتھ اے اللہ ہمیں محشور فرما. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اے اللہ ہمیں محشور فرما. جنہوں نے پوری زندگی تیری توحید بجائی، جنہوں نے پوری زندگی تیرے محبوب کی سنت کی اشاعت میں لگا دی، وہ بدعات اور شرک کے دشمن تھے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. تو میں وہی بات کر رہا ہوں جو ان اللہ والوں نے کہی. فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. علام الغیوب کون؟ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ ما فی الارحام کیا ہے کون جانتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی کون جانتا ہے؟ علام الغیوب کون؟ ہر جگہ موجود. انسانی جبین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود کون؟ معبود کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ یہ ہمارا منصب. الحمدللہ ثم الحمدللہ. شاہ ولی اللہ کے قافلے کے رضاکاروں کو اللہ سلامت رکھے. ابھی مولانا فرما رہے تھے
انہوں نے صرف ایک نام لیا، لیکن ہم چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کی بات۔ صرف منکرین ختم نبوت کا تعاقب نہیں، منکرین توحید و سنت کا تعاقب بھی میرے اسلاف نے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارا یہ کام ہے، ہماری زندگی کا یہ اہم ہدف ترجیحی ٹارگٹ ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ منکرین توحید و سنت کا تعاقب کرنا بھی میرے اسلاف کا منصب تھا، اور میرے اسلاف کے جو سچے وارث ہیں ان کا منصب ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ منکرین عظمت صحابہ کا تعاقب کرنا بھی ہمارا مشن ہے، جو صدیق و عمر کی عظمت پر تیر چلاتے ہیں، جو عثمان ابن عفان کو گالیاں دیتے ہیں، ہر بات پر انشاءاللہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے۔ اگر کوئی سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ کرے گا تو اس کے سامنے بھی آئیں گے، اگر کوئی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرے گا تو اس کے سامنے بھی آئیں گے، اگر کوئی حب علی کی آڑ میں صحابہ پر تنقید کرے گا تو ہم اس کی بھی خبر لیں گے، اور اگر کوئی حب نبی کی آڑ میں مجاہدین اسلام پر کفر کے فتوے لگائے گا تو ہم اس کا بھی تعاقب کریں گے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، زندگی کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اس راستے پر حق تعالی ہمیں تا زندگی چلتے رہنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ توجہ دیکھیے ماضی کی طرف، بڑے صغیر کی تاریخ آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، آپ دیکھیں گے احقاق حق اور ابطال باطل کے مشن پر کون چلنے والے، دین فروش کون ہے اور سرفروش کون۔ آپ دیکھیں گے کہ منکرین ختم نبوت کا تعاقب انہی درویشوں کے حصے میں آیا۔ مولانا داؤد غزنوی، شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہے، صہیونی اور عیسائی مشنریز کا جب سیلاب آئے، بڑے صغیر میں لوگوں کو عیسائیت کے جال میں پھنسایا جانے لگا، تو محمد الیاس کے ضمیر میں اللہ نے بات ڈالی، اس نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ آج الیاسی لشکر پوری دنیا میں الا اللہ کی در میں لگا رہا ہے، اور صہیونیت و عیسائیت کے گھروں میں سب ماتم بپا ہے۔ قال اللہ اور قال رسول کی دنیا کو آباد کرنے والے، قال اللہ اور قال رسول کے مراکز اللہ نے ان سے کام لیا۔ انڈیا میں میں نے جا کے دیکھا، اللہ سلامت رکھے انڈیا کے مسلمانوں کو، میں تو کہا کرتا ہوں، پاکستان کے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام بحر عالم میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بچا لیا۔ تم نے مدرسے یتیم خانے بنائے، اور انڈیا کے مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے مدارس یتیم خانے نہیں، یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹیاں۔ مسجدیں دیکھ کر ہے کوئی، جس مسجد کو دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے یہ مغل بادشاہوں کی یادگار ہے، وائٹ اینڈ گرین ماربل لگا ہوا، بہترین مسجدیں۔ میں نے وہاں گجرات میں جا کے کہا، ہمارے پاکستان میں تو اللہ کے گھر ہیں مسجدیں، یہاں اللہ کے بنگلے ہیں، ان سے اللہ نے کام لیا ہے، انہیں درویشوں سے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حق و صداقت کا چراغ یہیں سے روشن رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تا زندگی اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ میرے کاز اور مشن کے لیے مولانا نے آپ کو توجہ دلائی، میں اپنے ان دوستوں کو کہ جو اللہ نے جن کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، انہوں نے ایک لفظ کہا ہے، میں اس کی ترمیم کرتا ہوں، امداد کا لفظ کہا، بالکل نہیں، بالکل نہیں، امداد نہیں، امداد تو مجھے اسی کی چاہیے۔ میں تو اپنے دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اس کاز میں اور اس مشن میں آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، بس میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو متوجہ کروں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ میرا ساتھ حق و صداقت کے راستے پر، کیونکہ یہ مشترکہ کاری ہے۔ میرا مقابلہ ان قوتوں سے ہے کہ جن کے پاس کروڑوں اور اربوں کا سرمایہ ہے، دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو متوجہ کیا، اور میں کہا کرتا ہوں دین کے لیے توجہ دلانا رسول کی سنت ہے، اور دین پر سب کچھ قربان کرنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ تو میں متوجہ کر رہا ہوں، وتعاونوا علی البر والتقوی، امداد کا لفظ صحیح نہ کہا کریں، امداد وہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ آپ تعاون کیجیے میرا، تعاون کے لیے آپ سب حضرات جو ہیں اپنا حصہ شامل فرمائیں۔ حکم دیتا ہوں آپ کو، اگر مجھے کوئی حجت ہے آپ پر، حکم دیتا ہوں، اپنی امانتیں مجھے سونپیے،
انشاءاللہ اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں آپ کی امانتوں کو لاج رکھ سکوں اور صحیح مصرف میں خرچ کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما.